السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل، ویلکم ٹو المدینہ آن لائن قرآن اکیڈمی، لرن قرآن وتھ تجوید تھرو بائی حافظہ ایمان۔ آئیے میرے ساتھ لیسن کو تعوذ اور تسمیہ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ریڈ کریں گے نورانی قاعدے کا لیسن نمبر 7 اینڈ یہ تجوید کے، اگر آپ تجوید کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا چاہتے ہیں، تجوید سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ لیسن بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ دیکھنے میں تو یہ بہت ایزی ہے، لیکن اگر آپ کے اس ایکسرسائز کے کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوں گے تو آپ کی تجوید کبھی بھی بہتر نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس ایکسرسائز میں ہم سیکھیں گے کہ کس لفظ کو لمبا کرتے ہیں، کتنی دیر کے لیے لمبا کرتے ہیں اور کن سائن سے لمبا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس ایکسرسائز میں آپ دیکھیں گے کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، یہ تین سائن جو ہیں ڈفرنٹ ہم ریڈ کرنے جا رہے ہیں۔ جس بھی لفظ کے اوپر یہ تینوں سائن میں سے کوئی ایک بھی سائن آ جاتا ہے اس کو ہم ایک لفظ، ایک الف کے برابر اس کو کھینچتے ہیں، یعنی 2 سیکنڈ کے لیے ہم اس لفظ کو لمبا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ سیم ٹو سیم زبر، زیر اور پیش والے ہی پیش کی طرح ہی ہیں، لیکن یہاں پر زبر پہلے ہم نے جب لاسٹ لیسن ریڈ کیے تھے وہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ زبر جو ہوتی ہے وہ ایسے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور زیر ایسے نیچے ہوتی ہے اور پیش ایسے اوپر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر ڈیفرنٹ کیا ہے؟ یہاں پر ڈیفرنٹ یہ ہے کہ جو زبر ہے وہ ایسے کھڑی ہے، جو زیر ہے وہ نیچے کی طرف ہے لیکن وہ اس کو کھڑا کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ جو پیش ہے اس کو الٹا لکھ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، ایسے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم ریڈ کریں گے کھڑی زبر، کھڑی زیر اینڈ الٹا پیش، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہم ریڈ کرنے جا رہے ہیں کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کو، تو آپ نے ان کو اچھے طریقے سے ریڈ کرنا ہے، اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے ان کو سمجھ کے۔ پھر جب آپ قرآن مجید ریڈ کریں گے تو آپ وہاں پر بھی دیکھیں گے لفظوں کے اوپر یہ والے سائنز آئیں گے، تب آپ نے وہاں پر ان رولز کو فالو کرتے ہوئے قرآن مجید کو ریڈ کرنا ہے تاکہ ہماری تجوید جو ہے وہ اچھے طریقے سے بہتر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ آئیے لیسن کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرسٹ ورڈ دیکھیں، با کھڑی زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، با بی بو۔ ایسے ہی یہ میم ہے، میم کھڑی زبر ما، میم کھڑی زیر می، میم الٹا پیش مو، ما می مو، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی یہ حمزہ ہے، حمزہ کھڑی زبر آ، حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ الٹا پیش او، آ ای او۔ ایسے ہی یہ غین ہے، اور آپ نے جب بھی لیسن کو ریڈ کرنا ہے تو آپ نے تجوید کے رولز ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے لیسن کو ریڈ کرنا ہے کہ کون سے لفظوں کو موٹا کیا جاتا ہے، کہ ان کو ہم لائٹلی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آئین کی، ہا کی، ان چیزوں میں آپ نے اچھے طریقے سے ان کے ساؤنڈ نکالنے ہیں، ان کو تجوید کے رولز کو فالو کرتے ہوئے ریڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اب یہ غین ہے، غین کھڑی زبر غا، غین کھڑی زیر غی، غین الٹا پیش گو، غا غی گو۔ ایسے ہی یہ جیم ہے، جیم کھڑی زبر جا، جیم کھڑی زیر جی، جیم الٹا پیش جو، جا جی جو۔ زال کھڑی زبر زا، زال کھڑی زیر زی، زال الٹا پیش زو، زا زی زو۔ ایسے ہی یہ شین ہے، شین کھڑی زبر شا، شین کھڑی زیر شی، شین الٹا پیش شو، شا شی شو۔ ایسے ہی یہ دود ہے، دود کھڑی زبر دو، دود کھڑی زیر دی،
ضاد الٹا پیش دو، ضادی دو۔ ایسے ہی ایک قاف ہے، قاف کھری زبر قا، قاف کھری زیر قی، قاف الٹا پیش کو، قاقی کو۔ ایسے ہی یہ واو ہے، واو کھری زبر وا، واو کھری زیر وی، واو الٹا پیش وو، وا وی وو۔ آپ نے اس سارے ہی لیسن کے ہر ایک لفظ کو، ہر ایک لائن کو، ایک ایک لفظ کو آپ نے اچھی طریقے سے ریڈ کرنا ہے تاکہ آپ ان لفظوں کو اچھی طریقے سے انڈرسٹینڈ کر لیں۔ یہ لیسن پڑھنے میں تو بہت ایزی ہے لیکن اگر اس کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوں گے، آپ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے تو آپ کی تجوید کبھی بھی اچھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس کو اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے، اس کو سمجھ کے یاد کرنا ہے اور ہر ایک لفظ کو آپ نے ریڈ کرنا ہے، اس کی بیٹھ کے پریکٹس کرنی ہے۔ اگر آپ نے پیچھے والی ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو پیچھے والی ویڈیوز کو اچھے طریقے سے واچ کریں اور ان کو انڈرسٹینڈ کریں، کیونکہ جب تک آپ ان ویڈیوز کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے، لفظوں کو ادا کیسے کیا جاتا ہے، زبر زیر پیش کیا ہوتی ہے، تنوین کیا ہوتی ہے، گنہ کیا ہوتا ہے، کس لفظ کو موٹا کر کے ریڈ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم نے لاسٹ لیسن میں ریڈ کی ہیں۔ اگر آپ نے وہ والی ویڈیوز نہیں واچ کی ہوں گی، وہ لیسن نہیں یاد کیے ہوں گے تو آپ کو آج والا لیسن بہت مشکل لگے گا، لیکن اگر آپ نے وہ والی ویڈیوز دیکھی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، آپ کو آج والا لیسن بہت ایزی لگے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسے یاد کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، خیال رکھیے گا اپنا۔ اگر آپ گھر بیٹھے ایزیلی اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھانا چاہتے ہیں تو مجھ سے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، وہاں پر میں 1 بائی 1 کلاسز دیتی ہوں، 30 منٹ کی کلاس ہوتی ہے ہر اسٹوڈنٹ کی۔ نیچے دیے گئے کانٹیکٹ نمبر پر رابطہ کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اینڈ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔